سورہ روم کی آیت نمبر 54 سورہ روم کا چھٹا اور آخری رکوع اور 21ویں پارے کا 9واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ ہے جس نے تمہیں ابتدا میں کمزور بنایا۔ اس میں انسان کے احوال کی طرف اشارہ ہے کہ پہلے وہ ماں کے پیٹ میں جنین تھا، پھر بچہ ہو کر پیدا ہوا، شیر خوار رہا، دودھ پیتا رہا۔ یہ احوال نہایت ضعف کے ہیں، کمزوری کے ہیں۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر تمہیں کمزوری سے طاقت بخشی، یعنی بچپن کے ضعف کے بعد، کمزوری کے بعد جوانی کی قوت عطا فرمائی۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ، پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا، یعنی جوانی کی قوت کے بعد تمہیں کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ یخلق ما یشاء، بناتا ہے جو چاہے۔ کمزوری، ضعف اور قوت، جوانی، بڑھاپا، یہ سب اللہ کے پیدا کیے سے ہیں۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، اور وہی علم و قدرت والا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسم کھائیں گے، مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، کہ نہ رہے تھے مگر ایک گھڑی، یعنی آخرت کو دیکھ کر مجرم کو دنیا یا قبر میں رہنے کی مدت بہت تھوڑی معلوم ہوگی، اس لیے وہ اس مدت کو ایک گھڑی سے تعبیر کریں گے۔ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ، وہ ایسے ہی اوندھے جاتے تھے، یعنی ایسے ہی دنیا میں غلط اور باطل باتوں پر جمتے اور حق سے منہ پھیرتے تھے، اور قیامت کے دن اٹھنے کا انکار کرتے تھے، جیسے کہ اب قبر یا دنیا میں ٹھہرنے کی مدت کو قسم کھا کر ایک گھڑی بتا رہے ہیں۔ ان کی اس قسم سے اللہ تعالیٰ انہیں تمام اہل محشر کے سامنے رسوا کرے گا، ذلیل کرے گا، اور سب دیکھیں گے کہ ایسے مجمع عام میں قسم کھا کر ایسا صریح اور واضح جھوٹ بول رہے ہیں۔ یعنی یہ دنیا میں اور قبر میں کئی سال رہے، لیکن وہاں قسم کھا کر کہیں گے کہ صرف اور صرف ایک گھڑی ہم دنیا اور قبر میں رکھے ہیں۔ میدان محشر میں وہ ذلیل ہوں گے کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ جس طرح دنیا میں انہوں نے باطل باتیں کہیں اور اس پر جمے رہے، اسی طرح میدان قیامت میں بھی وہ باطل بات کہیں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ، اور بولے وہ جن کو علم اور ایمان ملا، یعنی انبیاء اور فرشتے اور مومنین، ان کا رد کریں گے اور فرمائیں گے کہ تم جھوٹ کہتے ہو۔ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ، بے شک تم رہے اللہ کے لکھے ہوئے میں اٹھنے کے دن تک، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے سابق علم میں لوح محفوظ میں لکھا، اسی کے مطابق تم قبروں میں رہے۔ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ، تو یہ ہے وہ دن اٹھنے کا جس کے تم دنیا میں منکر تھے۔
وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم نہ جانتے تھے، تم دنیا میں نہ جانتے تھے کہ وہ حق ہے، ضرور واقع ہوگا۔ اب تم نے جانا کہ وہ دن آ گیا اور اس کا آنا حق تھا، تو اس وقت کا جاننا تمہیں نفع نہ دے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، تو اس دن ظالموں کو نفع نہ دے گی ان کی معذرت، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ان سے کوئی راضی کرنا مانگے، یعنی نہ ان سے یہ کہا جائے کہ توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کرو، جیسا کہ دنیا میں ان سے توبہ طلب کی جاتی تھی۔ دنیا میں کہا جاتا توبہ کرو، اللہ کو راضی کرو۔ کل بروز قیامت ان سے نہیں کہا جائے گا کہ توبہ کرو اور اللہ کو راضی کرو، کیونکہ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال بیان فرمائی تاکہ انہیں تنبیہ ہو، اور ڈر سنانا اپنے کمال کو پہنچے، لیکن انہوں نے اپنی سیاہ باطنی اور سخت دلی کے باعث کچھ بھی فائدہ نہ اٹھایا، بلکہ جب کوئی قرآن پاک کی آیت آئی اس کو جھٹلا دیا اور اس کا انکار کیا۔ وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر تم ان کے پاس کوئی نشانی لاؤ تو ضرور کافر کہیں گے ان انتم الا مبطلون، تم تو نہیں مگر باطل پر۔ کذالک یوں ہی یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون، اللہ مہر کر دیتا ہے جاہلوں کے دلوں پر، جنہیں جانتا ہے کہ وہ گمراہی اختیار کریں گے اور حق والوں کو باطل پر بتائیں گے، اللہ ان کے دلوں پر مہر کر دیتا ہے۔ فاصبر، تو صبر کرو، ان کی ایذا پر، ان کی عداوت دشمنی پر، یہ جو تکلیفیں دیتے ہیں اس پر صبر کرو۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، آپ کی مدد فرمانے کا اور دین اسلام کو تمام دینوں پر غالب کرنے کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ اے محبوب آپ کی ضرور مدد فرمائے گا اور دین اسلام کو تمام دینوں پر ضرور غالب فرمائے گا۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، تو صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، اور تمہیں سبق نہ کر دیں وہ جو یقین نہیں رکھتے، اور تمہیں جلدی میں مبتلا نہ کر دیں وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے، یعنی یہ لوگ جنہیں آخرت کا یقین نہیں ہے، قیامت کے دن اٹھنے اور حساب کے منکر ہیں، ان کی شدتیں اور ان کے انکار اور ان کی نالائق حرکات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تیش اور قلق کا باعث نہ ہوں، اور ایسا نہ ہو کہ آپ ان کے حق میں عذاب کی دعا کرنے میں جلدی فرمائیں۔ سورہ روم کا درس مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ اللہ